نحمد اللہ تعالی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بحمد اللہ تعالیٰ کہ پروردگار عالم جل وعلا کے احسان اور کرم سے آج آپ کا سبق شروع ہوگا سورہ آل عمران شفا کی 126 نمبر آیت شفا سے آگے۔ ملاحظہ کیجئے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیقطع طرفا من الذین کفروا او یکبتہم فینقلبوا خائبین۔ لیقطع تاکہ قطع کر دے، کاٹ دے، الگ کر دے، طرف من الذین کفروا کافروں کا ایک حصہ، ایک جانب، ایک ٹولہ، ایک گروہ، او یکبتہم یا پھر ان کو ذلیل کر دے، فینقلبوا پھر وہ پلٹیں، خائبین ذلیل اور خوار ہو کر، نامراد ہو کر واپس پلٹیں۔ قبل ازیں آپ غزوہ احد کے بارے میں سن رہے تھے اور درمیان میں پروردگار عالم جل وعلا نے غزوہ بدر کا بھی ذکر فرمایا کہ اے ایمان والو یاد رکھو کہ پروردگار عالم نے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ میدان بدر میں اس حال میں رب کائنات جل وعلا نے تمہیں کامیابی و کامرانی سے ہمکنار فرمایا جبکہ تم بہت کمزور تھے، تمہارے پاس مال و اسباب نہیں تھا، تعداد کی بھی کمی تھی، اسلحہ کی بھی کمی تھی۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا نے فرشتوں کو بھیج کر تمہاری امداد فرمائی اور تمہیں کامیابی و کامرانی سے ہمکنار فرمایا۔ میدان احد میں جو کچھ ہوا وہ قبل ازیں آپ بالتفصیل سن چکے ہیں، یعنی بالتفصیل سے مراد اس حد تک کہ وہ تفشی ہو جاتی ہے، سمجھ آ جاتی ہے، آپ یہ سن چکے ہیں، زیادہ تفصیل تو میں نے بیان نہیں کی۔ یہاں پروردگار عالم جل وعلا فرماتا ہے یہ جو کچھ ہوا، اب یہ جو کچھ ہوا وما جعلہ اللہ الا بشری، یہ پچھلی آیت بارکہ کہ یہ جو فرشتوں کو بھیجا تو ایمان والوں کی بشارت کے لیے، اور وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ اور تمہیں اطمینان قلب عطا فرمانے کے لیے فرشتوں کو بھیجا تھا۔ وہ بعض علماء اکرام مفسرین اکرام اگلے برکہ کو اس سے متعلق مانتے ہیں کہ پروردگار عالم ارشاد دلا رہا ہے کہ میدانی بدر میں ہم نے یہ سب کچھ اس لیے کیا لیقطع طرف من الذین کفروا تاکہ کافروں کے ایک گروہ کو، طرف کا اس سائڈ کو کہتے ہیں، ایک طرف ایک حصہ کو، کافروں کے ایک حصے کو برباد کر دیا جائے، یعنی ان کے سرداران جس طرح وہ قتل کر دیے گئے تھے میدان بدر میں 70 کے قریب جو نامی گرامی ان کے سردار تھے وہ قتل کر دیے گئے تھے، اور 70 کے قریب قیدی بنا لیے گئے تھے، اور بقیہ میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ میں نے ارادہ فرمایا تھا کہ کافروں کے ایک گروہ کو قتل کر دیا جائے اور ان کو ذلیل کیا جائے، اور یکبتہم قبتن کسی کو ذلیل کر دینا، حقیر کر دینا، کسی کو چت گرا دینا، یا منہ کے بل گھسیٹنا، یعنی مراد ذلیل ہے، اور یکبتہم یا ان کو ذلیل کر دے، فینقلبوا پڑھتے سال میں خائبین خائب و خاسر ہو کر، ذلیل اور سوا ہو کر وہ واپس چلے جائیں، جس طرح میدان بدر میں ہوا۔ اگر اس سے میدان احد بھی مراد لیا جائے تو بعض علماء اکرام نے اس کو بھی کہا کہ ایسے بھی ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ جل جگہ میدان احد کی منظر کشی فرمائی ہو کہ میں نے ٹھیک ہے ایمان والوں کو مرتبہ شہادت عطا کیا گیا لیکن کفار کے دل میں رعب ڈال دیا گیا کہ تھوڑے سے مسلمان باقی جو میدان جنگ میں موجود تھے، میرے کریم آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد گرد وہ موجود تھے۔ ابتدا میں کافروں نے یہ خیال کیا تھا کہ ہم حملہ کر کے ان کو بھی شہید کر ڈالیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے دل میں ایسا رعب پیدا فرمایا کہ وہ میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ گئے، دفع ہو گئے، ان کو اللہ تعالیٰ نے ذلیل و رسوا کر دیا۔ بظاہر وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم کامیاب ہو گئے، لیکن وہ ذلیل ہوئے، کامیاب و کامران نہ ہوئے۔ پروردگار عالم جل حکیم کے محبوب مکرم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب احد کے روز میدان احد کا بعد میں جائزہ لیا تھا، میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ جب جنگ ختم ہو گئی، کافروں نے
معاذ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ تعالیٰ میرے کریم آ کر سلبی کو زخمی کیا، حضور ایک گڑھے کے اندر تشریف لے گئے، ابن کم ملعون نے، ابی بن خلف خبیث نے میرے کریم آ کر سلبی پہ سنگ باری کی، تیر اندازی کی، اور کافروں نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نشانہ بنا کر زبردست تیر اندازی کی، اور صحابہ کرام نے سارے تیر اپنے جسم انور پر برداشت کیے۔ کافروں کو میرے کریم آقا نظر نہیں آئے، صحابہ کرام حضور کے گردا گرد جمع تھے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے گھڑا کے اندر تشریف لے جاتے ہوئے دیکھ لیا تھا کسی کافر نے، اور چلا کے کہا تھا، اور ابلیس سے لعین نے بھی اس کا ساتھ دیا تھا، قد قتل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک محمد مصطفیٰ کریم شہید کر دیے گئے ہیں، وعد اللہ تعالیٰ وعد اللہ تعالیٰ۔ تو کافروں نے یہ خیال کیا تھا کہ اب ہمارا مقصد جو تھا وہ پورا ہو گیا، کہ جب سپہ سالار ختم ہو گیا معاذ اللہ تعالیٰ تو باقی فوج کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، اس لیے انہوں نے جنگ بند کر دی تھی، وہ میدان جنگ چھوڑ کے بھاگ گئے تھے، چلے گئے تھے۔ وہ تو بعد میں میرے کریم آقا رسول اللہ جس طرح آپ سن چکے ہیں، آپ نے ثابت کر دیا کہ میں یہاں موجود ہوں، سیدنا فاروق اعظم نے جواب دیا ان کو، کافروں کو، اور حضور علیہ السلام نے حضرت عمر کو سمجھاتے تھے، تم یوں کہو یوں کہو یوں کہو، حضرت عمر ویسے ویسے کہتے چلے جاتے تھے۔ پھر کافر چلے گئے تو میرے اب کریم آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ساتھ لے کر میدان احد کا جائزہ لیا۔ فرماتے تھے میرے چچا کو دیکھو کیا ہوا، سیدنا حمزہ کو دیکھا، اور ان 70 کے قریب شہداء کرام جو میدان احد میں مرتبہ شہادت پہ فائز ہو گئے تھے ان کو دیکھا، کافروں نے ان کی حالت بڑی خراب کر دی تھی۔ مسئلہ کر لینا، میم سے لام ہلا، مسئلہ کر دینا یعنی معاذ اللہ ناک کاٹ دینا، آنکھیں نکال لینا، زبان یا ہونٹ کاٹ لینا، دونوں ہاتھ کاٹ دینا، دونوں پاؤں کاٹ دینا، پیشاب کے حصوں کو کاٹ دینا، اس کو مسئلہ کرنا کہتے ہیں۔ کافروں نے ایمان والوں کے ساتھ یہی حشر کیا تھا، ان کی مبارک لاشوں کو دنیاوی اعتبار سے بگاڑ دیا تھا، لیکن اللہ کے حضور تو بڑی عزت والے ہیں۔ میرے کریم آقا رسول اللہ نے جب ان کی یہ حالت دیکھی تو حضور کے قلب انور کو سخت تکلیف پہنچی، آپ کو ذہنی طور پر کافی کوفت ہوئی۔ فرمانے لگے میں نے ان کو پایا نا تو میں بھی ان کو ایسی ہی سزا دوں گا، جو کچھ انہوں نے کیا ہے وہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ جیسے کو تیسا، جس طرح وہ کریں گے ان کو ویسی سزا دی جانی چاہیے، اور یہ ظلم نہیں ہے، یہ بدلہ ہے، عدلے کا بدلہ ہے۔ اگر حد تک تجاوز کیا جائے تو ظلم بنتا ہے۔ میرے کریم آقا نے یہ کہہ دیا، رب کائنات جل نے آیا بار کا نازل فرمایا، محبوب آپ ایسے نہ کہیں، سبحان اللہ، تم تو رحمت عالم ہو، تم تو کائنات کے رحمت بنا کے بھیجے گئے ہو۔ میرا اللہ جانتا تھا کہ ان میں وہ کون کون ہے جن کو اللہ تعالیٰ جل وعلا شرف ایمان سے مشرف فرما دے گا۔ جس طرح آپ سن چکے ہیں کہ عقب سے حملہ کرنے والے کون تھے بھلا؟ 2 جرنیل، حضرت خالد بن ولید اور اکرمہ بن ابی جہل، اور پروردگار عالم نے دونوں کو ایمان کی دولت عطا فرما دی تھی۔ صفوان بن امیہ بھی انہی کے اندر تھا، اللہ نے اس کو بھی ایمان کی دولت عطا فرما دی تھی۔ ابو سفیان بھی انہی کے اندر تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی ایمان کی دولت عطا فرما تھی۔ واشی جس نے حمزہ کو شہید کیا وہ بھی انہی کے اندر تھا، رب کائنات نے اس کو بھی ایمان کی دولت عطا فرما دی۔ یعنی بہت سارے وہ تھے جن کو پروردگار عالم نے میرے نبی کی غلامی کا پٹا عطا فرما دیا، کیونکہ اللہ کے علم میں تھا کیسے ہوگا، یہ ایمان لے آئیں گے، اس لیے میرے نبی کو منع فرمائے گا تم ایسے نہ کہو، ان میں بہت سارے ہیں جو آپ کے تو غلام بن جائیں گے، پھر مسئلہ کن کا ہوگا؟ پھر تو آپ ان کو ایسے نہیں کریں گے نا، پھر تو آپ ان کو اپنی غلامی میں لے لیں گے اور آپ ان پر کریم ہو جائیں گے۔ وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، ایمان والوں کے لیے تو میرے کریم آقا سراپا کرم ہے، تو تم ان کے لیے کریم ہو جاؤ گے۔ فرماتے ہیں اے محبوب مکرم علیہ الصلوۃ والسلام، لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ، یا صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے ہاتھ پہ نہیں ہے کہ ان کو ایمان دیا جائے یا نہ دیا جائے، اللہ کو پتہ ہے کس کس کو ایمان کی دولت میں نے عطا فرمانا ہے۔ البتہ میرے کریم آقا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جل وعلا خوش ہوتا ہے ان 2 بندوں پر کہ ایک قاتل اور دوسرا مقتول، ایک وہ جو شہید ہوا اور دوسرا وہ جس نے شہید کیا، یعنی صحابی کو شہید کرنے والا وہ کافر، اللہ خوش ہوتا ہے اس وقت جب وہ دونوں اپنے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے جنت میں ٹہر رہے ہوں گے۔ یعنی پہلے وہ کافر تھا، جس طرح یہی بڑے بڑے لے لیجیے، اکرمہ بن ابی جہل لے لیجیے، خالد بن ولید لے لیجیے، واشی لے لیجیے جس نے حمزہ کو شہید کیا، پہلے ان کا حال کیا تھا، لیکن ایمان نہ آئیں گے تو اب یہ بھی جنتی ہو گئے۔ اب حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جنت میں تشریف فرماؤں گے،
اور واشی بھی جنت کے اندر. حضرت سیدنا خالد بن ولید، حضرت سیدنا عکرمہ بن ابی جہل، چونکہ وہ ایمان لا چکے سے میں سیدنا کہہ رہا ہوں، جب تک ایمان نہیں لائے تھے پھر وہ خالد بن ولید تھا، وہ عکرمہ بن ابی جہل تھا، لیکن جب ایمان لیا تو پھر ہم ان کو سیدنا کہتے ہیں کہ ہمارے سردار بن گئے. وہ بھی جنت ہوں گے، میں جنت میں تشریف فرما ہوں گے، اور جو ان کے ہاتھوں سے مرتبہ شہادت پا گئے وہ بھی جنت میں تشریف فرما ہوں گے. یعنی اللہ تعالیٰ جل وعلا اپنی شان کریمی پر وہ اظہار خوشی فرماتا ہے کہ جب وہ دونوں قاتل و مقتول، شہید ہو جانے والا اور شہید کرنے والا، دونوں ہی جنت پہ چلے جائیں گے. تو رب کریم فرماتا محبوب مکرم لیس لک من الامر شیء، ان معاملات میں آپ دخل اندازی نہ دیں، اور یتوب علیہم، این ممکن اللہ تعالیٰ ان کو توبہ کی توفیق عطا فرما دے، اور یعذبہم، یا اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دے دے. یعنی یہ توبہ کر کے آپ کے دامن کرم سے وابستہ نہ ہوں، ان کو عذاب دے دے گا اللہ تعالیٰ جل وعلا. اور جو سچے دل سے ایمان لے آئیں گے آپ کی غلامی کا حق ادا کریں گے. حتیٰ کہ اس لشکر کا سردار ابو سفیان بھی فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہو گیا تھا، اس کی بیوی ہندہ بھی مسلمان ہو گئی تھی، واشی بھی مسلمان ہو گیا تھا، اور اسی طرح دوسرے بہت سارے لوگ جو اس وقت کافر تھے، حضور کے مد مقابل آئے تھے، وہ بھی شرف ایمان سے مشرف ہو گئے تھے. اور یتوب علیہم، یا اللہ تعالیٰ جل ان کو توبہ کی توفیق عطا فرما دے، اور یعذبہم، یا پھر ان کو عذاب دے دے، یعنی جو ایمان نہ لائے تھے ان کو عذاب دے. فإنہم ظالمون، ان کو کیوں عذاب دے گا؟ کیونکہ وہ ظالم ہے. ان کو اتنا وقت بھی ملا پھر بھی مسلمان نہ ہوئے، پھر بھی ایمان لے کے نہ آئے. میرے نبی علیہ السلام بد دعا فرما دیتے، ہلاک کر دیا جاتا ان کو، مگر اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا تم ایسے نہ کہو. میں ان میں سے بعض ایسے ہوں گے کہ جن کو آپ کی غلامی میں دے دوں گا. یہ تو میں جانتا ہوں نا کہ ان میں سے کس کس کو میں چنوں گا اور کس کس کو رد کر دیا جائے گا. آپ ان کے لیے بد دعا نہ فرمائیں. میرے نبی کو اس بات سے منع فرما دیا گیا تھا، تو اب اللہ تعالیٰ نے بعض کو توبہ کی توفیق عطا فرما دی، اور بعض وہ تھے جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے عذاب معاذ اللہ، اور یعذبہم، یا ان کو اللہ تعالیٰ جل وعلا عذاب دے دے. فإنہم ظالمون، اس لیے کو ظالم ہے. سب کچھ کیا ہے؟ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ کی ملکیت میں ہے، اس کا مالک اللہ تعالیٰ ہے. میرا دل اور آپ کے دل یہ میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے. میں اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا، آپ بھی اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتے. یہ اللہ تعالیٰ کے ارادے سے ہوتا ہے. خلاق کی کائنات جل وعلا توفیق عطا فرمائے ہمیں نیکی کی. میں جس طرح بارہا یہ جملے کہہ چکا ہوں، میں جو آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں قرآن کریم فرقان کا درس دینے کے لیے، آپ جو روزانہ تشریف لاتے ہیں قرآن کریم کا درس لینے کے لیے، اس پہ نہ کمال آپ کا ہے نہ کمال میرا ہے، احسان رب ذوالجلال کا ہے کہ اس نے توفیق عطا فرما دی. اس کی ملکیت میں سب کچھ ہے، وہ جو چاہے جس طرح چاہے صرف فرمائے. کسی کی جرت نہیں اعتراض کرنے کی. وہ جو بھی کرے مالک جو ہوا، وہ جو بھی کرے مالک ہے. میں اپنی مملوک کا شے، میں نے اگر کوئی جانور رکھا ہوا ہے، بھیڑ یا بکری رکھی ہوئی ہے، میں اس کو ذبح کروں تو میں گناہ گار تو نہیں ہوں گا؟ سارے بتا دو جی. اگر کسی کی بکری کو کروں تو پھر گناہ گار ہوں گا نا. وہ اپنی بکری کو میں ذبح کروں، گناہ گار کیوں نہیں ہوں گا؟ وہ میری ملکیت ہے، وہ میری ملکیت ہے. کسی کی بکری کو میں چرا کے ذبح کروں تو گناہ گار کیوں ہوں گا؟ وہ میری ملکیت نہیں. تو ساری کائنات میرے رب کی ملکیت ہے، ساری کائنات میں رب کی ملکیت ہے. اس لیے اس کی جانب ظلم کی زیادتی کی نسبت کی ہی نہیں جا سکتی. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ کی ملکیت میں ہے وہ سب کو جو آسمانوں میں ہے جو زمین میں ہے. گویا جن کافروں نے ایمان والوں کو شہید کیا، پھر ان کو اللہ نے ایمان کی دولت عطا فرما دی، اس سے میں اللہ تعالیٰ کی شان میں کچھ نہیں کہا جا سکتا. اللہ تعالیٰ مالک ہے، جس طرح چاہے جس کے ساتھ چاہے تصرف فرمائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ان کو شہید کر کے مرتبہ ان کا بلند کر دیا، ان کو شہید کرنے والوں کو ایمان کی دولت عطا فرما کر جنت بھی عطا فرما دی. سبحان اللہ و بحمدہ. فرماتا ہے یغفر لمن یشاء، وہ جس کی چاہے مغفرت فرما دے.
بڑے سے بڑا گناہ گار بھی چاہے تو معاف فرما دے۔ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، اور جس کو چاہے اس کو عذاب دے دے۔ یہاں چاہنے سے مراد یہ نہیں معاذ اللہ تعالیٰ کہ نا کردہ گناہ کی سزا دے دے گا، نہیں، جس گناہ گار کو چاہے معاف فرما دے اور جس گناہ گار کو چاہے سزا دے دے۔ بغیر کسی کے جرم کے سزا دینا تو ظلم ہے، اللہ تعالیٰ کی جانب اس چیز کی نسبت کرنا کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا اللہ بظلام للعبید، اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں پہ ظلم نہیں فرماتا، وہ تو کرم فرماتا ہے، کرم فرماتا ہے، اس کی عزت کی قسم وہ بڑا کرم فرماتا ہے۔ فرمایا جس کو چاہے اللہ تعالیٰ جل وعلا معاف فرما دے اور جس مجرم کو چاہے سزا دے دے۔ واللہ غفور الرحیم، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سزا کا ذکر فرمانے کے بعد پھر بھی کیا فرمایا؟ واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ تو بہت ہی معاف فرمانے والا مہربان ہے، بڑا ہی کریم ہے۔ اس لیے اگر اس نے میدان احد میں اہم ترین کردار ادا کرنے والے کافروں کو اپنے دامن عفوف میں، اپنے دامن کرم میں پناہ دے دی تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں، وہ غفور الرحیم ہے، اس نے ان کو معاف فرما دیا۔ اب وہ سارے کے سارے میرے نبی کے جھنڈے کے نیچے ہیں، میرے نبی کی غلامی میں سارے سے مراد کیا ہیں؟ سارے ایمان والے، سارے صحابہ کرام میرے کریم آقا کے جھنڈے کے نیچے ہیں۔ اللہ فرماتا واللہ غفور رحیم، سبحان اللہ، کسی کی جرت نہیں کہ اب ان پر انگلی اٹھا سکے۔ اللہ فرماتا ہے میں تو غفور رحیم ہوں، میں نے ان کو معاف فرما دیا ہے۔ اب جو ان کی جانب کسی ایسی چیز کی نسبت کرے گا اس کا اعتراض مجھے رب پر ہے کہ میں نے ان کو معاف کیوں کیا، اس کی جرت کیا ہے مجھ پر اعتراض کرے؟ کائنات کا مالک تو میں ہوں، جس کو چاہوں معاف کر دوں اور جس مجرم کو چاہوں سزا دے دوں۔ سبحان اللہ، سمجھانے کا کتنا حسین انداز ہے۔ او کما قال اللہ تبارک و تعالی، واللہ تعالی اعلم باسرار کتابہ۔